بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو جو بہت سی فضیلتیں دی ہیں، ان میں بات کرنے کی، کلام کرنے کی استعداد بھی ایک فضیلت ہے انسان کے پاس ساری مخلوق میں۔ روئے زمین پر جتنی مخلوق بستی ہے، اس میں انسان کو یہ بھی بہت بڑی فضیلت دی ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے، بات سمجھ سکتا ہے۔ اپنے محسوسات لکھ سکتا ہے، لکھے ہوئے کو پڑھ کر جان سکتا ہے۔ اگر قوت گویائی نہ ہوتی تو علم کی کوئی بنیاد نہ ہوتی، نہ کوئی لکھتا، نہ کوئی پڑھتا، نہ کوئی جانتا۔ اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے انسان کو قوت گویائی بخشی، اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتا ہے، دوسرے کی بات سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اپنی بات سمجھا سکتا ہے۔ تمام علوم انسانی کی بنیاد اس ایک قوت پر ہے۔ اللہ کریم نے جو ترتیب بیان فرمائی، پہلی وحی کا جو نزول ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس پروردگار نے آپ کو پیدا فرمایا اس کے نام سے پڑھیے۔ آگے چل کر فرمایا اللہ کا ما علم تعلم۔ یہ بنیاد قوت گویائی تھی کہ جن چیزوں کا علم انسان کے پاس نہیں تھا، تحقیقات کر کے اسے اللہ نے وہ بھی جنوا دی۔ تو فرمایا یہ جو بہت بڑی قوت ہے انسان کے پاس، اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟
کوئی چیز آپ بناتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے تو اس کا استعمال کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو کیا وہ اس لیے ہے کہ ہر وقت سڑک پر اسے چلاتے رہے؟ نہیں، کسی مقصد، کسی موقع کے لیے، دفاع کے لیے ہے، کسی وقت کے لیے ہے، کسی ضرورت کے لیے۔ فرمایا آپ کے پاس قوت گویائی ہے، سننے کی طاقت ہے، سمجھنے کی قوت ہے، شعور ہے، تو اس سارے کا بہتر استعمال کیا ہے، بہترین استعمال کیا ہے؟ ایک تو روزمرہ کا کام ہے اپنی ضرورتیں بیان کرنا، دوسروں کی سننا، یہ تو زندگی کی ضرورت ہے، یہ تو ایک روزمرہ کا کام ہے، اس میں کوئی ایسا بڑا کمال نہیں ہے۔ اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، بہترین بات یہ ہے کہ اپنی قوت کو دعوت الی اللہ پہ مصروف کرو۔ اس سے بہتر بات کون ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کی طرف بلائے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مؤذن اگر اذان کہتا ہے اور اس کی اجرت نہیں لیتا، یاد رکھیں جو کام خالص اللہ کے لیے ہوگا وہ اللہ کی عبادت ہوگا، جو کام اجرت پہ کیا جائے گا وہ عوض معاوضہ برابر ہوگا، آپ نے کام کر دیا، آپ نے اجرت لے لی۔ تو فرمایا وہ مؤذن جو اذان دیتا ہے اور معاوضہ نہیں لیتا وہ دعوت الی اللہ ہے۔ کوئی تقریر کرتا ہے، کوئی لکھ کر کرتا ہے، کوئی بیان کرتا ہے، کوئی کسی انداز میں عظمت الہی کی طرف بلاتا ہے، تو یہ ساری تبلیغ ہے۔ ہمارے ہاں ایک مصیبت ہمارے دور اس عہد کی ہے، یہ پہلے نہیں تھی الحمدللہ، اب ہے کہ دین کے جس شعبے میں جو بندہ کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے یہی دین ہے، باقی کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، دین سارا دین ہے۔ یہ سعادت ہے کہ کسی کو کسی شعبے میں کام کرنے کی توفیق مل گئی، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی لکھا رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی فقہ پڑھا رہا ہے، کوئی دنیاوی امور کے جائز اور حلال طریقے جو شریعت نے بتائے ہیں وہ بتا رہا ہے۔ یہ سارا دعوت الی اللہ ہے، اور اسی کے سارے مختلف شعبے۔ تو سب سے بہترین مصرف آپ کی علم کا، آپ کی زبان کا، آپ کے کلام کا یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دیں۔ فرمایا یہ صرف زبانی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو دعوت دیں، اذان کہے نماز کا وقت ہے آ جاؤ نماز پڑھو، اپنی نہ پڑھیں گھر چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دعوت عمل کے ساتھ ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اپنے کردار سے اپنی دعوت کی تائید کرے۔ جس بات کی دعوت دے رہا ہے اس کی تائید اپنے کردار سے کرے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دے اور آپ غیر اللہ کی پوجا کے لیے چلا جائے، یہ کوئی دعوت نہیں ہے۔
اس میں کوئی جان نہیں. جس دعوت کے ساتھ آپ کا کردار نہیں ہوگا اس دعوت میں جان نہیں ہوگی. بہترین استعمال قوت کلام کا کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دی جائے اور عمل صالحہ، بہترین کردار پیش کیا جائے. پھر بڑی عجیب بات قرآن کریم نے کی. ہمارے پاس کئی چیزیں ہوتی ہیں، بعض چیزوں پہ ہمیں فخر ہوتا ہے، ہم سر عام کہتے ہیں میرے پاس یہ نعمت ہے. بعض چیزیں ہم نے چوری چکاری لوٹ مار سے دولت جمع کی ہوتی ہے، ہم اسے چھپاتے پھرتے ہیں. جائز وسائل سے کمائی ہوتی ہے تو اسی پر فخر کرتے ہیں لوگوں کے میں بیٹھ کر. وہی دولت ناجائز وسائل سے ہو تو اسے چھپاتے پھرتے ہیں. تو فرمایا مسلمانی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دو، ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی پڑھ لو، گھبراتے بھی رہو کہ یار کفر کا غلبہ ہے دنیا پر، عیسائیوں سے مانگ کر کھانا ہے، یہودیوں سے مانگ کر لینا ہے، یہودیوں سے قرض لینا ہے، تو کیا کریں باجی میں بھی مسلمان ہی ہوں، بس اس طرح. فرمایا یہ اسلام نہیں چاہیے. دعوت اللہ اس کی ہوگی جو اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہو. وقال اننی من المسلمین، سینہ ٹھوک کر کہے میں مسلمان ہوں الحمدللہ. یہ سمجھوتوں کی مسلمانی نہیں ہے، اسے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو، وہ اعزاز سمجھے کہ میرا تعلق اللہ سے ہے، میرا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، میرا تعلق انبیاء سے ہے. اس پر اسے فخر ہونا چاہیے. یہ پھس پھسا اور یتیم سا اور بے کس سا اسلام اللہ فرماتے نہیں چاہیے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر انہیں رحم آئے کہ بیچارے کا دیکھو کیا حال ہے. یہ نہیں چاہیے. وہ مسلمان چاہیے جسے اسلام پر فخر ہو، وہ سرے دار بھی کہہ سکے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں. تو فرمایا سب سے اچھی بات لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اور یہ صرف زبانی نہیں ہے، وَعَمَلَ صَالِحًا، عملی دعوت بھی ہے، اور عملی دعوت حقیقت ہے. زبان دعوے کرتی ہے، عمل اس کا گواہ ہوتا ہے. جس دعوے کے گواہ جھوٹے ہوں وہ ثابت نہیں ہوتا. تو اگر عمل آپ کی دعوت کے خلاف ہوگا تو آپ کی دعوت میں جان نہیں ہوگی، وہ ثابت نہیں ہوگی. اور پھر بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو. ہمارے ذرائع ابلاغ جو ہیں یہ باتیں بڑی کرتے ہیں. عجیب بات ہے، کوئی بھی معتبر نہیں رہا، نہ پرنٹ میڈیا معتبر رہا ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا معتبر رہا ہے. ان کی بات سن کر ہر بندہ کہہ اٹھتا یہ کہہ تو رہے ہیں، پتہ نہیں حقیقت کیا ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو میں اگلے دن اخبار دیکھ رہا تھا تو اس میں خبر تھی ترک صدر کے بارے. اس نے کہا اہل مغرب ہمیں کہتے ہیں
تمہارے آبا و اجداد جو تھے وہ بھلے لوگ نہیں تھے، جاہل تھے، غلط کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ روشنی کے مینار تھے اور ہمیں ان پر فخر ہے۔ یہ ہمارے اجداد ہی تھے جنہوں نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، اور الحمدللہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر، وقال اننی من المسلمین، کہہ سکے سینہ ٹھوک کر الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی تبلیغ کے لیے یہ بے بسی کا اسلام نہیں چاہیے، ہاں جی بس جی مجبوری ہے میں بھی مسلمان ہوں، یہ نہیں چاہیے۔ یہ پھس پھسا بے جان مسکین اسلام نہیں چاہیے، اسے اسلام پر مسلمان ہونے پر فخر ہو، اس کا اپنا کردار تبلیغ کے مطابق ہو، عمل صالح ہو، پھر ڈٹ کر بات کرے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ مصرف ہے زبان کا، قوت گویائی کا، حواس خمسہ کا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرمایا بھلائی اور برائی ایک جیسے نہیں ہو سکتی، ایک سا نتیجہ نہیں دیتی، کہ بھلائی کرنے والے کا انجام بھی وہی اور برائی کرنے کا نتیجہ بھی وہی، یہ ممکن نہیں ہے۔ نیکی اور برائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ایک جیسا نتیجہ نہیں آئے گا، ایک جیسا انجام نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، جواب میں تم بھی برائی کرو گے، تو کیا ہوگا؟ برائی بڑھے گی، مٹے گی تو نہیں۔ ادفع باللتی ہے یا احسن، وہ غلط بیانی کرتا ہے تو آپ سچ بولیں، وہ بد کلامی کرتا ہے آپ حسن کلام سے کام لیں۔ ہم نے جگہ جگہ قرآن کی تعویلیں گھڑ لی ہیں، وہ جو قرآن کا منشا نہیں ہے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں ما لا یرضی بہ القائل، کہ کہنے والا جس بات پہ راضی نہیں ہے، ہم نے وہ ترجمہ بنا لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافر یا بدکار یا برے لوگ آپ کو لتاڑتے رہیں اور آپ نیچے آرام سے پڑھ رہے، نہیں۔ دفاع کا حق ہے، ایک حد ہے جہاں سے آپ کے حقوق متاثر ہوں گے، آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن آپ اتنا ہی دفاع کر سکتے ہیں جتنی کسی سے آپ سے زیادتی کسی نے کی، اس سے زیادہ نہیں۔ اسلام کی اجازت نہیں دے سکتا کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہے آپ اس کا سر کھول دیں، نہیں، آپ تھپڑ کے بدلے تھپڑ مار سکتے، گولی نہیں مار سکتے۔ اور پھر وہاں بھی کہتا ہے کہ اگر مناسب سمجھیں اور درگزر کر سکتے ہو، معاف کر سکتے ہو، تو یہ سب سے اچھی بات۔ تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے دفاع کرو۔ ایک نے تو بری بات کر دی، منہ سے اس نے کوئی غلط بات کہہ دی، اس نے کوئی نامناسب الفاظ استعمال کر لیے، آپ بھی کریں گے تو وہ برائی پھیلے گی، بڑھے گی۔ آپ اچھے الفاظ استعمال کریں۔ اور میں ہو سکتا ہے اگر اس میں کوئی رمق انسانیت کی باقی ہو تو اس کی غلط بیانی کے سامنے جب آپ صحیح بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آج کا دشمن کل آپ کا دوست بن جائے، آپ کی اچھائی اس سے آپ کی دشمنی نکال دے اور وہ آپ کا دوست بن جائے۔
اسلام کی حقیقی فتح یہی تھی۔ جب اسلام جزیرہ نما عرب سے نکل کر روئے زمین پر پھیلا تو اقوام مغرب تو جہالت کی تاریکی میں تھی۔ یورپین اقوام کو غاروں کے باسی لکھتا ہے تاریخ والا، مورخ لکھتا ہے دا کیو مین، غاروں میں رہنے والے لوگ، اور اس سے آگے ویسٹ کو واشی مغرب کہتے ہیں، دا وائلڈ ویسٹ۔ ان لوگ تہذیب سے ناآشنا تھے۔ اسلام جب نکلا جزیرہ نما عرب سے اور اس نے روئے زمین پر پھیلنا شروع کر دیا اور ممالک اسلامی سلطنت میں آئے، تو ہر ذی شعور نے یہ دیکھا کہ زمین تو فتح کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، جس کے پاس طاقت ہو وہ خطے نہیں لے لیتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں ملکوں کے ملک مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کو فتح کیسے کرتے ہیں؟ جہاں جو ممالک اسلام کے زیر نگیں آئے وہ کلمہ گو ہوتے گئے، تو یہ دلوں کو فتح کیسے کرتے ہیں؟ وہ یہی بات تھی کہ فاتحین اسلام ان کی برائی کے جواب میں احسان کیا کرتے۔ پہلا حملہ جو برِ صغیر پر ہوا اور جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا، تو یہ بلوچستان کی سرحد سے شروع ہوا۔ خشکی کے راستے آئے تھے نا، سمندر کے راستے تو آئے نہیں۔ تو راجہ داہر کا سرحدی قلعہ جو تھا بہت مضبوط تھا اور اس کا کمانڈر ایک جنرل تھا۔ بڑا گھمسان کا رن پڑا۔ راجہ داہر کا جرنیل خود زخمی ہو کر میدان میں گرا، فتح مسلمانوں کو ہوئی، قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ تو جب وہ قید ہوا تو زخمی تھا، اسے جرنیل کی طرح ہی اس کے ساتھ عزت کا سلوک کیا گیا، پوری تندہی سے اس کا علاج کیا گیا، حتیٰ کہ وہ تندرست ہو گیا۔ جو خود محمد بن قاسم اس سے ملا اور اسے بتایا کہ میں جانتا ہوں تم جرنیل ہو اور اس قلعے کے کمانڈر ہو، تمہارے فن حرب کی بھی تعریف کرتا ہوں، تم نے بڑا اچھا مقابلہ کیا، تم زخمی ہو گئے تھے، ہم نے تمہارا علاج کیا، اب تم صحت یاب ہو، یہ تمہاری وردی ہے، یہ تمہارے لیے بہترین گھوڑا ہے، اور اب آپ جا سکتے، آپ آزاد ہو۔ تو وہ حیران ہو گئے۔ اس نے کہا میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے میرا علاج کر رہے ہیں، جانتے کہ میں جنرل ہوں، مجھے تکلیف دیتے، ایذا دیتے، حکومت کے راز پوچھتے، آگے دفاع کا پوچھتے، تو کسی نے مجھے تو پوچھا بھی نہیں۔ تو اس نے کہا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو پھر میں نئی فوج لے کر پھر آپ کے مقابلے میں آیا۔ کوئی نہیں، تمہارا حق بنتا ہے، یہ تمہارا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک زخمی آیا، بحیثیت انسان ہم نے اس کا علاج کیا، ہمدردی کی، اسے واپس بھیج دیا۔ اب تمہارا فیصلہ ہے کہ تم پھر لڑنے آ جاتے تو آ جاؤ، پہلے بھی تم لڑ کے دیکھ لیا، پھر لڑ کے دیکھ لیں گے، یہ تمہارا فیصلہ ہے، یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ وہاں سے نکل آیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ داہر کے دربار میں حاضر ہو کر اس نے ساری روزات جنگ کی سنائی، اپنے علاج کی سنائی، اپنی واپسی کی سنائی، اور دربار میں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ دیا۔
اس نے کہا مسلمان تو میں وہاں ہو گیا تھا، وہاں اعلان اس لیے نہیں کیا کہ تم کہو گے اس نے قید میں ڈر کر کلمہ پڑھا، میں تمہارے سامنے پڑھ رہا۔ راجہ نے قید کر دیا، بعد میں جب فتح ہوئی مسلمان قیدیوں کے ساتھ اسے بھی چھڑایا گیا۔ تو طریقے سلوک جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، معاملات خوبصورت ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ دھوکہ کرو، خوش آمد کرو، چاپلوسی کرو۔ اسلام اس کی تربیت نہیں دیتا۔ عملہ صالحہ، صالح کام ہو، صاف ستھرا کام ہو، جو کہہ رہے ہو وہ تمہارا مقصد ہو۔ ہم یہاں کیا کرتے ہیں، جہاں اپنا مفاد ہوتا ہے وہاں کافر سے بھی ہمیں حسن سلوک یاد آ جاتا ہے، اور جہاں چار آنے کا جھگڑا ہوتا ہے وہاں بھائی کا گلا کاٹنے سے بھی باز نہیں آتا کہ میری چمنی بچ جائے گی، وہاں حسن سلوک یاد نہیں آتا۔ ہم قرآن کی تعویلیں اپنی پسند سے گھڑتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا برائی اور بھلائی کا انجام ایک نہیں ہوتا، برائی کو بھی اچھائی سے ختم کرو، ہو سکتا ہے تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اور یہ نعمت کہ برائی کو اچھائی سے دور کرے، یہ ہر ایک کے پاس ہے، یہ بڑے خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ بنیادی طور پر ان لوگوں کو ملتی ہے جو صبر کریں۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا لغوی معنی لغت میں یہ ہے کہ جس طرح شاہ سوار گھوڑے سے تیزی سے بھگاتا ہوا آ رہا اور ایک دم تنابیں کھینچ کر روک لے، صبر کا معنی ہے رک جانا، روک لینا۔ اصطلاح شریعت میں حدود اللہ کو عبور نہ کرنا اور اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو روک لینا صبر ہے۔ تو فرمایا یہ نعمت ان کو دی جاتی ہے جو اطاعت الہی پہ جم جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نافرمانی کی طرف نہیں جاتے، اور یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ بہت بڑے خوش بخت لوگوں کو نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسے واقعات میں، ایسے حالات میں شیطان بھی کوشش کرتا ہے بندے کو غصہ دلا دے، اسے انتقام پہ آمادہ کر دے، اسے کہے اسے گولی مار دو، اسے کہے یہ کر دو، وہ کر دو۔ فرمایا اس کا بھی علاج ہے، یہ بھی ہوگا، نفس بھی بھڑکے گا، شیطان بھی اسے اور شاہ دے گا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرے، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنا شروع ہو جائے، یہ کر دو، وہ کر دو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ چاہ۔ بہت سے ساتھی ای میل میں بھی سوال کرتے ہیں، جی وسوسے کا علاج کیا ہے؟ یہ اللہ نے بتا دیا بھائی، قرآن بتا رہا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ چاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ قرآن نے طریقہ بتایا ہے، اللہ مجھے شیطان سے بچا لے، قرآن کی آیت نہیں آتی تو
اپنی زبان میں بات تو آتی. فرمایا مجھے یاد کرو، مجھے پکارو، شیطان کا کیا ہے، بھاگ جائے گا. تم میری طرف متوجہ ہو گئے، وہ بھاگ جائے گا، وسوسہ ختم ہو جائے گا. وسوسے بڑھتے کیوں ہیں؟ جب وسوسہ آتا ہے تو ہم اسے سوچنا شروع کر دیتے، تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتا. رد نہیں کرتے، تعوذ نہیں پڑھتے، اللہ سے پناہ نہیں چاہتے، اسے سوچنا شروع کر دیتے، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا. وسوسہ آئے، اللہ کی پناہ چاہو، ختم ہو جائے گا. فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ چاہو. انہ ھو السمیع العلیم، یقیناً وہ سننے والا بھی ہے. جب پکارو گے سنے گا بھی، اور تم نہ بھی پکارو تو وہ جانتا بھی ہے تمہارے ساتھ کیا بیت رہی. وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. من آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اس کی عظمت کے دلائل ہیں نظام کائنات. کس طرح رات تخلیق پاتی ہے، کیسے دن ہوتا ہے، کہاں سے سورج کو چلاتا ہے، کیسے کہیں طلوع، جو ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے. ایک جگہ فجر ہے، دوسری جگہ ظہر ہے، تیسری جگہ عصر ہے، چوتھی جگہ پیچھے مغرب ہو رہی ہے. اور بارہا یہ تماشا ہوائی سفر میں دیکھا ہے میں نے. بہت بلندی پہ ہوتا ہے جہاز، تو سامنے نیچے دیکھو تو اندھیرا، تاریکی چھا گئی، لائٹ ہی لائٹ شہر میں، پیچھے دیکھو دھوپ نکلی. جدھر سے سورج آیا ادھر اندھیرا ہے، جدھر آگے جا رہا ہے ادھر روشنی روشنی. کیسا نظام ہے، اس میں کوئی لمحے کی تاخیر تکمیل نہیں ہوتی، آگے پیچھے نہیں. روز کوئی رات دن برابر نہیں ہے، گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں. لیکن روز اول سے ان کا گھٹنا بڑھنا جو مقرر ہوا ہے وہی چل رہا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی خرابی نہیں. سورج آتا ہے جہان کو روشن کر دیتا، تمازت بخشتا ہے، زندگی بخشتا ہے، ہر چیز جاگ اٹھتی ہے. رات کی گود ہر شے کو سلا دیتی ہے، پھر چاند آ جاتا ہے، وہ لذتیں بکھیرتا ہے، پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. سمندری حیات کو حیات نو نصیب ہوتی ہے، سمندر میں مد و جزر آتے ہیں. مخلوق نیچے جو سمندری ہے، مچھلیاں وغیرہ، وہ آکسیجن نیچے کم ہو جاتی ہے. جب چاند پوری آب و تاب سے پورے سمندر میں تلاطم آ جاتا ہے، نیچے کا پانی اوپر، اوپر کا نیچے، آکسیجن برابر ہو جاتا ہے. اور ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. اس کی عظمت کے دلائل میں سورج، رات دن، سورج چاند بہت بڑی دلیل ہے. کوئی لمحے کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. وہی سورج گرمیوں میں اور سلوک کر رہا ہے، وہی سورج سردیوں میں اور کر رہا ہے. وہی رات دن گھٹتے بڑھتے چل رہے ہیں، ایسے ہی چل رہے ہیں، ازل سے چل رہے ہیں. تو ان سے فائدہ اٹھاؤ، دن کو کاروبار کرو، رات کو آرام کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہو، اس کی اطاعت کرو. لیکن یہ نہ ہو کہ تم سورج چاند کو ہی معبود بنا لو، یہ نہیں.
یہ دلائل اس کی عظمت کے ہیں، تم اسے بھول جاؤ اور ان دلائل سے چپک جاؤ۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدے کرو اور نہ چاند کو۔ اب اگر اس کی شرح کی جائے تو سورج زندگی کی امید دلاتا ہے، منافع کی امید دلاتا ہے، کچھ چیزیں ملنے کی امید دلاتا ہے، عہدہ ملنے کی، طاقت ملنے کی، اقتدار ملنے کی، دولت ملنے کی۔ چاند لذتیں حاصل کرنے کی، نفس کو خوش کرنے کی دلیل بن جاتا۔ اب یہ جو آسمان پر سورج چاند ہے، ان کو تو تھوڑے لوگ پوجتے ہیں، لیکن جو خواہشات نفس سورج کی طرح دہک اٹھتی ہیں، ان کے پجاری بے شمار ہیں۔ جب اللہ کی منشا کے خلاف کسی خواہش کی پیروی کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، تو یہ اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو دو ہی تو چیزیں ہیں، یا چیزوں کے حصول کا لالچ ہے یا مادی لذات کا لالچ ہے۔ فرمایا ان کی پوجا نہ کرو، ان کو سجدے نہ کرو۔ سورج چاند تو سمبل ہے نا، نمونہ ہے۔ سورج سمبل ہے آرزوؤں کا، خواہشات کا۔ مجھے اقتدار مل جائے گا، مجھے حکومت مل جائے گی، مجھے عہدہ مل جائے گا، یہ رشوت لے لوں، میرے پاس دولت کے انبار لگ جائیں۔ چاند سمبل ہے عیاشی کا، یہ کھا لوں، وہ پی لوں، یہ لباس پہن لوں، یہ کر لوں، وہ اس میں یہ لذت ہے، اس میں وہ لذت۔ فرمایا اللہ کو بھول کر ان لذتوں کی پوجا میں مت لگ جانا۔ یاد رکھنا یہ نعمتیں دینے والی ہستی کوئی اور ہے۔ یہ نعمتیں اس قابل نہیں کہ منعم کو بھول جاؤ اور نعمتوں کی پوجا شروع کر دو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، سجدہ اس ذات کے لیے ہے جو ان تمام نعمتوں کو پیدا کرتا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے بندے ہو تو پھر اسی کی عبادت ہوگی، اور عبادت نام اطاعت کا ہے۔ سجدہ نام ہے بے چوں چراں اطاعت کا۔ تو فرمایا خواہشات نفس ہوں یا لذات دنیا ہوں، ان میں نہ کھو جانا، اللہ کی اطاعت چھوڑ کر ان میں لگ جاؤ، یہ درست نہیں ہے۔ اطاعت صرف اللہ کی۔ قرآن کریم میں حنفیوں کے نزدیک 14 آیات ایسے ہیں جن پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، پڑھنے والے پر بھی، سننے والے پر۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، یہ سجدہ تلاوت اسے کہتے ہیں۔ یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ بڑا سادہ سی بات ہے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، تسبیحات پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے، سجدہ ہو گیا۔ بعض حضرات نے اس میں بھی ابہام پیدا کیا ہے۔ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، ایک محقق فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی تحقیق کی، سجدہ تلاوت کے لیے مجھے کہیں وضو کا حکم نہیں ملا۔ یہ زیادتی ہے۔ سجدہ نماز کا اعلیٰ ترین رکن ہے۔ نماز کے جتنے ارکان ہیں ان میں سب سے اعلیٰ ترین رکن سجدہ ہے۔ نماز فرض ہوتی ہے تو وضو فرض ہو جاتا ہے، ورنہ وضو فرض نہیں ہے۔ نفل ہے، آپ باوضو رہیں، اچھی بات ہے، نہ رہیں کوئی، لیکن جب نماز فرض ہوتی ہے وضو فرض ہو جاتا ہے۔ جب نماز فرض ہوتی ہے لباس کا پاک ہونا فرض ہو جاتا ہے۔ جب نماز فرض ہوتی ہے قبلہ روح ہونا، قبلہ پہچاننا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ فرائض وہ ہیں جو بالواسطہ فرض ہوتے ہیں۔ تو جب نماز کے لیے وضو فرض ہے
تو جو اعلیٰ ترین رکن ہے نماز کا، اس کے لیے الگ حکم چاہیے آپ کو۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ سجدہ تلاوت بلا وضو کیا جائے۔ سجدہ بجائے خود عبادت کی اعلیٰ ترین رکن ہے۔ باوضو ہوں، قبلہ رو ہوں، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، تسبیحات پڑھیں، اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں، سجدہ ہو گیا۔ اور اس آیت کی سجدہ مجھ پر بھی اور سارے سننے والوں پر واجب ہے۔ نماز کے بعد کر لیں، پہلے کر لیں، سجدہ کیجیے گا۔ فَنِسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ فرمایا اللہ کو سجدوں کی کمی نہیں ہے۔ کوئی بھی سجدہ نہ کرے تو اس کی عظمت میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اتنی مخلوق ہے اس کی جو سر بسجود ہے کہ تم گن نہیں سکتے۔ شب و روز کائنات کا ہر ذرہ سر بسجود ہے، کوئی ذرہ ایسا ہے جو اطاعت نہ کرے۔ فرشتے، آسمانی مخلوق، خود زمین و آسمان، بادل، ہوائیں، چاند، سورج، کون سی مخلوق ہے جو سجدہ نہیں کر رہی؟ اس کی بارگاہ میں سجدوں کی کمی ہے، تمہارے سجدے کی کوئی زیادہ اہمیت؟ یہ اس کی عظمت کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری احتیاج ہے، تمہیں ضرورت ہے کہ تم سجدہ کرو اور اس کی رحمت کو حاصل کرو، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ ورنہ اس کی بارگاہ میں تو بے پناہ مخلوق ہر وقت سجدہ ریز ہے اور کبھی تھکتی نہیں، مسلسل اطاعت کیے جا رہی ہے، مسلسل سر بسجود ہے۔ من آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ، کیا اس کی عظمت کی یہ دلیل تمہارے سامنے نہیں ہے کہ زمین جل بھن جاتی، کچھ نہیں رہتا، سبزے خشک ہو جاتے ہیں، گھاس پھوس خشک ہو کر اڑ جاتی ہے، چٹیل میدان ہو جاتے ہیں، ہوا چلتی ہے تو بگولے اٹھتے ہیں، گرد اڑتی ہے، آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، پھر وہ ایسا قادر ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں وہی زمین شاداب ہو جاتی ہے، ہر طرف پھول کھل اٹھتے ہیں، ہر طرح سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، درختوں پہ پھل آ جاتا ہے، گھاسیں سائے گھنے ہو جاتے ہیں، رونق بن جاتی ہے۔ تو کیسا قادر ہے کہ ایک بارش سے مردہ زمین میں حیات ڈال دے، وہی گھاس، وہی پتے، وہی فصلیں، وہی چیزیں جو گل کر مٹی ہو گئی تھی پھر سے غذا بن کر درخت سے نکل کر پھر وہاں چھایا کر۔ ان الذی احیاھا لمحیی الموتی، جو اس طرح سے ذرات زمین میں حیات پیدا کر دیتا ہے اسی طرح وہ مردوں کو بھی کھڑا کر دے گا، زندہ کر دے۔ کیوں تمہیں یہ خیال آتا ہے کہ جب مر گئے، مٹی کھا گئی تو کیسے زندہ ہو گئے؟ یہ جتنی گھاس پھوس سبزہ یہ سب مٹی نہیں ہو جاتا؟ درختوں کے پتے جھڑ کر خاک نہیں ہو جاتے؟ پھر کہاں سے آتے؟ کون کرتا ہے؟ تم مٹی ہو گئے تو کیا ہوگا؟ مٹی ہو گئے نا، پھر پیدا کر دے گا۔ جو کائنات میں بار بار تخلیق کر رہا ہے تمہارے سامنے، فنا و بقا گزر رہی ہے ہمارے سامنے، چیزیں فنا ہوتی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، پھر باقی پیدا ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح تم بھی مٹی میں مل جاؤ گے، پھر تمہیں کھڑا کر دے گا۔ اسی طرح جس نے اس زمین کے ذرات میں حیات پیدا کی، مردوں کو بھی وہی زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
کچھ لوگ ہیں جنہیں احکام الہی سے خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے اور نافرمانی کر کے خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں میں نے یہ کر دیا۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں۔ یہ الحاد کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ قرآن کی آیت کا انکار نہیں کرتا، معنی مرضی کے گاڑ لیتا، اسے الحاد کہتے ہیں۔ جس طرح ہر باطل فرقے کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ مسلمانوں میں جتنے لوگ گمراہ ہوئے، اور اس ہمارے حال کی تاریخ میں قادیانی اس کی مثال ہے، وہ بات بات پہ قرآن ہی پیش کرتے لیکن معنی اپنی پسند سے کرتے۔ قرآن کا معنی وہ چاہیے جس نے قرآن دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے جو معنی کیا تھا، جو معنی ان کے شاگردوں نے سمجھا تھا اور ان کے سامنے عمل کیا تھا، صحابہ نے کیا سمجھا تھا، وہ معنی چاہیے۔ اپنی خواہشات کے مطابق معنی قرآن کو پہنانا یہ الحاد ہے کہ جہاں آپ کو ضرورت ہو وہاں اپنی مرضی کا معنی قرآن کے ذمہ لگا دیں، اور جہاں کچھ تکلیف ہوتی ہو وہاں معنی کو اور کر دیں۔ فرمایا جو لوگ ہماری آیات کے ساتھ ہیرا پھیری کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، یلحدون، قرآن کا مفہوم اور ہے، وہ اپنے مطلب کا گھڑ لیتے ہیں، لا یخفون علینا، ہم سے کچھ چھپے ہوئے تو نہیں، ہمارے سامنے کر رہے ہیں۔ اس جرت کو انہیں جواب دینا ہوگا کہ میرے روبرو میرے کلام کا کیا حشر کرتے رہے تم۔ ہوگا کیا؟ فرمایا فَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو قرآن کو جیسا صاحب قرآن نے سمجھایا ویسا سمجھتے ہیں اور عمل کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو قرآن کے معنی خود گھڑ کر الحاد کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں، فرمایا انہیں پھینکا جائے گا دوزخ میں۔ یلقا، القا کہتے ہیں پھینک دینا چیز، ڈالا نہیں جائے گا، پھینکا جائے گا۔ ڈالنے میں اور پھینکنے میں بڑا فاصلہ ہے۔ فرمایا جنہیں اٹھا اٹھا کر دوزخ میں پھینکا جائے گا، کیا وہ اور وہ لوگ جنہیں قیامت کو امن نصیب ہوگا اور عرش عظیم کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، یہ ایک جیسے ہوں گے؟ جو ہماری کتاب کا وہ مفہوم جو صاحب کتاب نے بتایا وہ سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے۔ اور جو مرضی کے معنی گھڑ کر خواہشات پوری کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، انہیں دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اعملوا ما شئتم، تمہارے سامنے ہے، جو چاہتے ہو کر لو۔ اس جماعت میں جانا ہے ادھر جا کر دیکھ لو، اس جماعت میں جانا ہے ادھر جا کر دیکھ لو، یہ تو تمہارے سامنے ہے۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، حواس دیے ہیں، فرصت دی ہے، سمجھ دی ہے، اور تم ان میں شامل ہونا چاہتے ہو دیکھ لو، لیکن دیکھ لو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ ادھر شامل ہونا چاہتے ہو دیکھ لو، عرش عظیم کے سائے میں ہوگے، امن میں ہوگے، اللہ کی طرف سے پناہ میں ہوں گے۔ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہتے ہو کر لو، تمہارے پاس فرصت ہے، وقت ہے، دنیا سامنے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، انہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے روبرو کر رہے ہو، اس بات کو یاد رکھو۔ بندوں سے چھپ سکتے ہو، کمرے بند کر کے کر سکتے ہو،
رات کی تنہائیوں میں کر سکتے، لیکن اللہ سے نہیں چھپ، جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ اللہ کے روبرو کر رہے. اب یہ دیکھ لو کہ کل جب میدان حشر میں بات ہوگی تو پوچھا جائے گا میرے روبرو کیا کرتے رہے تم، کتنی شرم کی میری، کتنی حیا کی میرے ہونے کی، کتنا خیال آیا تمہیں میری عظمت کا. انہو بما تعملون بصیر، تم جو بھی کر رہے ہو وہ ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، ایسے لوگ ہیں جب ان کے پاس اللہ کا کلام پہنچتا ہے، اللہ کی دعوت آتی ہے، اللہ کی کتاب آئی، انکار کر دیا، نہیں مانتے. اس سے کتاب کی عظمت کو کیا فرق پڑا؟ جنہوں نے نہ مانا انہوں نے خود کو تباہ کر لیا، کتاب کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی. کتاب میں صداقتیں ہیں، حقائق ہیں، وہ اپنی جگہ سے نہیں بدلے. إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. کتاب کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ وہ بہت بلند رتبے والی کتاب ہے. کتاب عزیز، عظیم تر کتاب ہے جو اللہ کا ذاتی کلام ہے، اس میں کہیں سے کوئی غلط چیز داخل نہیں ہو سکتی. نہ پہلے قصے کہانیوں سے کوئی اس میں غلطی آئی، نہ بعد میں آنے والے حالات اس میں کوئی غلطی پیدا کر سکتے ہیں. وہ سراسر حق ہے اور اس اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو دانا تر ہے، جو سب تعریفوں کا مالک ہے. وہ کسی ناواقف کی کتاب نہیں ہے کہ واقعات اور ہوں اور اس نے اور بیان کر دی ہوں، نتائج اور ہوں اور اس نے اور بیان کر دی ہوں، اعمال اور ہوں اور وہ نہیں. وہ ایک دانا تر اور سب تعریفوں کے مالک کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اب جو طنز کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اور جو نہیں مانتے، فرمایا کون سی نئی بات کرتے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے جس کی طرف قرآن نشاندہی کر رہا ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل لرسل من قبلک، جو آپ پر طعنے کیے جاتے ہیں یہ آپ سے پہلے رسولوں پر کیے جا چکے، ان کے جواب کتابوں میں آ چکے، لیکن یہ بدنصیب وہی باتیں دہراتے رہتے. میرا ذاتی تجربہ ہے، عجیب بات ہے. آج کے دور میں بھی بعض ہمارے خود کو دانشور کہنے والے قرآنی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. اس قسم کی باتیں جب میرے سامنے آتی ہیں تو مجھے عہد نبوی یاد آ جاتا ہے. وہی باتیں ابو جہل سے اور قریش مکہ سے جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، جو طنز وہ کرتے تھے وہی آج کا بے دین کرتا ہے. کمال ہے. اور کمال یہ ہے کہ الفاظ بھی نہیں بدلتے. میں نے اس پہ بڑا سوچا بھی، یار یہ کیسے ایک بات ایک مشرک کے منہ سے نکلی تھی اعتراض کی، بعین ہی وہی اس کے منہ سے کیوں نکل رہی؟ غلط یا صحیح مجھے یہ سمجھ آئی، شیطان چاہتا ہے کہ بڑے سے بڑے کافر نے حضور پر جو اعتراض کیا، جو میرے ہتھے چڑھ جائے اس سے میں وہی اعتراض کروں کہ وہ بھی وہی سزا پائے جو اس کافر نے پائی تھی. تو آج بھی جو دین پہ اعتراض کرتے ہیں آپ ان کے اعتراضات لکھ لیں اور اہل مکہ کے اعتراضات لکھ لیں تو وہی پرانی بات ہے. یہی بات حضور سے فرمائی جا رہی ہے کہ آج جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں آپ سے پہلے انبیاء پر بعین ہی یہی اعتراض انہوں نے کیے تھے.
جن کے جوابات بھی آگے، دلائل آگے، معجزات آگے، لیکن یہ انہیں دہرائے جا رہے ہیں۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، آپ کا پروردگار بہت بڑا بخشنے والا ہے، جو بھی اس کی پناہ میں آئے گا اس کی بخشش پائے گا، لیکن وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے، جو مقابلے میں آئے گا وہ سزا بھی بڑی دردناک پائے گا۔ پناہ میں آنا اور مقابلے میں آنا دو الگ باتیں ہیں۔ جو نافرمانی کرے گا وہ گویا مقابلے میں آ گیا، جو اطاعت کرے گا وہ پناہ میں آ گیا۔ پھر یہ کہتے ہیں قرآن عربی میں کیوں ہے؟ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِلَتْ آیَاتُهُ، اگر ہم قرآن کسی اور زبان میں عربی کے علاوہ اتار دیتے تو یہ کہتے لولا فصلت آیاتہ، اس کی باتوں میں وہ وسعت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ عربی زبان کا ایک مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی سے اس لیے محبت کرو کہ میں عربی ہوں۔ قرآن عربی میں اللہ نے عربی کو منتخب فرمایا بات کرنے کے لیے، اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، یہ فضیلت اپنی جگہ، لیکن آپ زبانوں میں رکھ کر دیکھیں جو وسعت، جو شیرینی اور جو فصاحت عربی میں دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ دنیا کی زبانوں میں جہاں ہمیں ایک پیراگراف لکھنا پڑتا ہے بات سمجھانے کے لیے، وہاں عربی ایک جملہ کہہ کر پورا مضمون منتقل کر دیتی۔ زبانوں میں رکھ کر اگر دیکھا جائے تو قرآن کو سجتی یہی زبان تھی۔ تو فرمایا اگر ہم کہہ دیتے کسی اور زبان میں قرآن نازل کر دیتے تو اس میں وہ فصاحت نہ ہوتی، پھر انہی لوگوں نے کہنا تھا کہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں وہ فصاحت اور وہ بلاغت تو نہیں ہے۔ انہیں فرما دیجئے هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، قرآن محض کتاب نہیں ہے، نور ایمان جس میں ہے، یعنی جو قبولیت کی استعداد رکھتا ہے۔ قرآنی برکات قبول کرنے کے لیے نور ایمان شرط ہے۔ کافر بھی قرآن پڑھتے ہیں، انہیں اعتراض سوچتے ہیں، مومن قرآن پڑھتا ہے اسے عظمت الہی سوچتی ہے۔ فیلنگ، محسوسات جو ہیں ان میں فرق آ جاتا ہے۔ تو فرمایا جنہیں نور ایمان نصیب ہوتا ہے ان کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے۔ ہدا کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کا صحیح طریقہ۔ ہدا دنیا کے سارے امور کو صحیح طرح انجام دینا یہ قرآن بتاتا ہے۔ وشفاء، اور اس میں شفا بھی ہے، تمام روحانی اور قلبی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کی اطاعت کے طریقے، اس کے اوقات، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ احکامات، ان کی پیروی میں شفا بھی ہے، زندگی خوبصورت بھی ہو جاتی ہے، آسان بھی ہو جاتی ہے، ہدا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے انہوں نے گویا کانوں کا استعمال ہی نہیں کیا، ایسے ہیں جیسے بہرے ہوں۔ اور جس کان نے حق نہیں سنا پھر وہ جو کچھ سنتا رہا کیا سنا؟ حق کے بعد جو سنتا رہا وہ غلغ پاڑا ہی تھا۔ بات تو حق کی ہوتی ہے، جس نے حق نہیں سنا اس نے کچھ نہیں سنا۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَىٰ، اور جو قرآن پہ اعتماد نہیں کرتے ان پر اندھا پن سوار ہے۔ یا دنیا کی محبت میں اندھے ہیں، یا اقتدار کے لالچ میں اندھے ہیں، یا دولت کے لالچ میں اندھے ہو گئے ہیں، انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، لذات دنیا میں کھو گئے ہیں اور کفر میں بھٹک گئے ہیں۔ تو یہ کفر میں بھٹک جانا تو یہ تو اندھا پن ہے۔
اولئک ینادون من مکان بعید، ان کا عالم تو یہ ہے جیسے کوئی بڑی دور سے انہیں پکار رہا۔ عربی کے ایک محاورہ ہے، جو بات بندہ سمجھ جاتا ہے نا تو عرب کہتے ہیں تم نے قریب سے سنا۔ کسی کو بات سمجھا اور اس کی سمجھ میں نہ آئے تو اسے وہ کہتے ہیں تم یار بہت دور سے سنتے ہو، گویا کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ قرآن کریم میں وہ محاورہ یہاں استعمال کیا ہے، اولئک ینادون من مقام بعید، ایسے ہے انہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے دور سے کوئی شور شرابہ، کوئی غل ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہے صحیح، آوازیں ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس میں لوگوں نے اختلاف کیا، ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے، لیکن اللہ نے سب کے لیے ایک دن مقرر کر دیا ہے حساب کتاب کا، یہاں مہلت دے دی ہے، یہاں ماننے والے بھی عمر طویل پوری کرتے ہیں، نہ ماننے والے بھی اپنی فرصت پوری کرتے ہیں۔ اگر یہ طے نہ ہوتا تو جو اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں لَقُضِیَ بَیْنَہُم، اگر اللہ نے، آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ نہ کر دیا ہوتا تو جب کوئی اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے اسی وقت اسے تباہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیبٍ، ان لوگوں کو قرآن میں، اللہ کی کتاب میں، یا تورات میں، انجیل میں، اللہ کی کتابوں میں شبے رہتے تھے، کھٹ کھٹ رہتی تھی اندر، یہ مانے نہ مانے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیکی کرتا ہے کسی پاس احسان نہیں کرتا، اپنے لیے کرتا۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، زندگی حق کے مطابق گزارتا ہے، محنت کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، تو حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ جتنی نیکیاں کوئی کر رہا ہے وہ کسی پر احسان نہ دھرے، اپنے آپ پر، اپنے لیے کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو گناہ کر رہا ہے بھگتے گا وہی۔ یہ نہیں ہوگا کہ گناہ میں کروں گا بھگتیں گے پیر صاحب، ہم نے تو یہ بنا لیا نا کہ پیر صاحب کو پیسے دیتے رہو، ہمارے گناہ یہ بھگتیں گے، کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پیسے بھی دے بیٹھو گے، گناہ بھی اپنے خود ہی بھگتنے پڑے۔ جو نیکی کرتا ہے وہ کسی پہ احسان نہیں کرتا، اپنے آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ جو جرم کرتا ہے اسے بھگتنا پڑے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تمہارا آپ کا پروردگار ان عاجز بندوں سے زیادتی نہیں کرتا۔ عبد کی بھی تصغیر ہے عبید، اے چوچے موچے، عظمت الہی کے سامنے بندے کی حیثیت کیا ہے؟ عبد کا معنی تو پھر بندہ ہے، عبید اس میں تصغیر استعمال فرمایا، چھوٹی چھوٹی مخلوق، کہاں عظمت الہی، کہاں ایک ادنا انسان اللہ کو اس کے ساتھ دشمنی لیے بیٹھا ہے یا انتقام کا نہیں، اسے اختیار دیا، اب اس کی مرضی اپنے لیے کیا خرید رہا ہے۔ نیکی کر رہا ہے تو اپنے ساتھ احسان کر رہا ہے، اپنی بھلائی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے تو اپنے اوپر بوجھ لاد رہا ہے، کسی کا کیا بگڑ رہا ہے، اللہ کا اس میں کیا نقصان ہوگا، کائنات کا کیا بگڑے گا، وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے، خود بھگتے گا۔ اللہ، ہر قول، ہر فعل کا ایک اثر ماحول اور معاشرے پہ ہوتا ہے۔ آپ کسی بہت بڑی جھیل میں ایک کنکر پھینکتے ہیں نا تو بڑے دور تک وہ لہرے جاتی۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں نا، یہ فضا میں بڑے دور تک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ ہم ایک سجدہ کرتے ہیں نا، اس کی روشنی فضا میں پھیلتی ہے۔ مخلوق کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، شفا ملتی ہے، رزق ملتا ہے۔ ہم برائی کرتے ہیں
وہ جب پھیلتی ہے وہ دھواں ہوتا ہے، لوگوں سے رزق چھن جاتا ہے، لوگوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اللہ کی مخلوق بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کسی چڑیا کے انڈے بچے اگر گیدڑ نے کھا لیے تو وہ کسی بے نمازی کی نحوست ہوتی۔ اتنا اثر انسانی کردار کا اس کائنات میں، چونکہ ساری کائنات کا حاصل یہ بنی آدم ہے، تو جو نیکی کر رہا ہے اس کے نیک اعمال سے اگر اللہ کی مخلوق اتنی سیراب ہو رہی ہے تو اس سارے کا انعام اسے ملے۔ اور اگر کوئی برائی اور ظلم کر رہا ہے، ایک تو وہ گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے، ایک اس کا جو اثر وسیع تر فضا میں پھیل رہا ہے، کہاں کہاں کس کس کو کیا نقصان ہوتا ہے، اس کا جواب بھی اسے دینا پڑے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ان عاجز بندوں پر زیادتی نہیں کرتا۔ یہ بندے خود ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ وہ تو بلا رہا ہے، وہ تو اتنا کریم ہے کہ کہتا ہے ساری عمر بھی گناہ میں گزار دی، آج توبہ کر لے، سب معاف کر دے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو گناہ کرتا رہا میں تجھے نیکیوں کا ثواب دوں گا، آ جا۔ یہ عجیب بات ہے نا کہ بندہ ساری زندگی برائی کرتا رہا، وہ کہتے ہیں میں تیری نیکیوں کو، تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں، تو نے گناہ کیے تھے میں تجھے نیکیوں کا اجر دوں گا، آ تو جا۔ اگر پھر بھی کوئی نہیں آتا، مر جاتا ہے، تو فرمایا پھر اپنا اپنا بوجھ دنیا سے لائے ہیں، اپنا اپنا بھگتیں گے۔ اقرا کتابک، اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا، اپنی کتاب پڑھو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم اپنے لیے خود ہی بہترین جج ہو، جو دنیا میں کرتے رہے وہ بھگتو، نیکی کی ہے تو نیک انعام پاؤ، برائی کی ہے تو سزا بھگتو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔